تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج خداوند کے فضل سے ہم پہلے سیموئیل کے 3، 4 اور 5ویں باب کا مطالعہ کریں گے، یعنی کہ آج کی قسط میں ہم ان 3 ابواب کا مطالعہ کریں گے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ پچھلی قسط میں ہم نے ایلی پر ہوئی اس عدالت کو دیکھا جو خدا نے اپنے بندے کے وسیلے سے کی، کہ خدا ایلی کے گھرانہ کی عدالت کرے گا، ایلی کے دونوں بیٹوں کو ہلاک کرے گا، اور ایلی کے گھرانے سے کہانت کا خاتمہ کرے گا، کیونکہ ایلی نے اپنے بچوں کی تربیت خدا کے خوف میں رہ کر نہیں کی۔ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ خود ایلی نے خدا کے حضور ایک پاک زندگی نہیں گزاری۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر محیب خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر معین خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ ساتھ اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہوئے میں ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے کچھ پیغامات کو پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم تیسرے باب سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ یہ پیغام ہمیں جیکولین بروٹس سے موصول ہوا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، پیارے بھائیوں، مسیح کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو۔ میں اس شاندار بائبلی مطالعاتی پروگرام کے دوسرے سیزن کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور پروگرام کا نیا انداز بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہماری دعا اور نیک تمنائیں ہیں کہ آپ کی خدا کے کلام کو سب لوگوں تک پہنچانے کی کاوش رنگ لائے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور خدا کے خادموں کا بھی جو خدا کا پاک کلام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ بہن جیکولین بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ بھائی یوسف امینول کا پیغام آیا ہے، کہتے ہیں خداوند ہر اس شخص کو برکت دے جو یسوع کے نام کو اونچا کرتا اور سب کے آگے اس کا چرچا کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا پیغام بھائی عزیز رفت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جب میں بائبل کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے ابواب ملتے ہیں جن میں ایسے نام اور اعداد و شمار ہوتے ہیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی، لہٰذا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، جو کہ سارے کا سارا ہی خدا کے دم سے نکلا ہے، اور سیکھنے کے لیے فائدہ مند بشمول ان ناموں اور اعداد و شمار کے۔ خدا کے کلام کے ہر لفظ کا ایک مطلب اور مقصد ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تبصرے اور تفسیر اور لغات موجود ہیں۔ ناموں کے مطلب کے لیے آپ لغت کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ناموں کے مطلب کو جاننا کرداروں اور خدا کے کلام میں موجود مقامات کو سمجھنے کے بنیادی طریقوں میں سے ایک ہے۔ سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اگر آپ کو کسی شخص یا مقام کا کوئی ایسا نام ملے جسے آپ نہیں سمجھتے، یا کوئی اعداد و شمار ملے جو سمجھ سے بالا تر ہو، تو تفاسیر اور لغت کا سہارا لے، یقیناً استفادہ ہوگا۔ تو پیغامات ہو چکے، شروعات کرتے ہیں بھائی محیب نصیف سے۔ بھائی محیب نصیف تیسرے باب میں لکھا ہے، اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوئی تھی۔ یہ الفاظ سیموئیل کے لیے کہے گئے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خدمت کے آغاز میں سیموئیل کی تقریباً کیا عمر تھی؟ اور مزید اس بات پر تبصرہ کریں کہ ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا۔ پہلے باب میں ہنا کے متعلق پڑھتے ہیں کہ سیموئیل کی ماں ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی، اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لائی، اور بائبل میں درج ہے کہ وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا، غالباً وہ اس کے ساتھ اس کے
شیر خواری کے ایام تک ہی رہی، تاکہ جب وہ اسے صلہ میں خدا کے گھر کو لے کر جائے جہاں اسے اپنی باقی کی زندگی گزارنی ہے تو وہ خود پر اعتماد کر سکے اور اپنے دم پر جینے کے قابل ہو سکے۔ وہ بچہ بہت ہی چھوٹا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 یا 7 برس کا تھا۔ وہ اس کو وہاں اس لیے چھوڑ کر آنا چاہتی تھی کہ اپنے دم پر جینے کے قابل بن سکے۔ تاریخ دان یوسفس کہتا ہے کہ وہ تقریباً 12 برس کا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا۔ جی، لگتا ہے خداوند کو ایسا کوئی نہیں ملا جس سے وہ بات کرے، سو رویا اور مکاشفات نہ ہوئے۔ خدا بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لگتا ہے کہ اسے ایسا کوئی نہیں ملا جو اسے سنے اور اس کی مرضی جاننے کی کوشش کرے۔ چنانچہ خداوند کو کوئی نہیں ملا جو اسے سن سکے، اس نے کلام نہ کیا۔ بالآخر سیموئیل آتا ہے جس سے خداوند ایک لمبی خاموشی کے بعد ہم کلام ہوتا ہے، اور یہاں ہم ان ایام کے روحانی قحط کو دیکھ سکتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی نے روحانی بھوک کو محسوس نہ کیا اور کسی کو اس روحانی نقصان کا بھی احساس نہ ہوا۔ کلام گراں قدر تھا، انہیں کوئی مکاشفہ نہ دیا گیا کیونکہ خدا کو ایسا کوئی نہ ملا جو ان مکاشفات کو سنے۔ گراں قدر یعنی نایاب۔ ٹھیک ہے بھائی معین، جہاں بائبل میں سیموئیل کی بات کی گئی لکھا ہے، اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ پر لیٹا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا، اور سیموئیل خدا کی ہیکل میں جہاں خداوند کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، خداوند نے سیموئیل کو کہاں آواز دی؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کریں کہ خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا۔ پہلے میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ خدا چراغ ہے، اور کیا یہ خیمہ اجتماع کے پاک ترین مقام میں تھا۔ اسے شمعدان کہتے ہیں اور اس کی 7 شاخیں بتیوں کے ساتھ ہوتی خیمہ تھیں۔ اجتماع وہ گھر ہے جسے جی۔ لوگوں نے قائم کیا، وہ بیابان میں سفر کر رہے ان کے تھے۔ بیابانی سفر کے دوران داخل ہوتا صحیح۔ ہے۔ کاہن کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کا کام تھا۔ وہ ان چراغوں میں تیل ڈالتا اور وہ اسے صاف کرتا اور ان چراغوں کے جلتے رہنے کے لیے تیل ڈالتا۔ یہاں ہم ایلی کی لاپرواہی اور اس کی کہانت کی نااہلی کو دیکھتے ہیں۔ اس نے لاپرواہی کی اور اپنے فرض کو ادا نہ کیا۔ اس نے خدا کی باتوں کی پرواہ نہ کی، اور خداوند کا چراغ بجھنے کو تھا اور خداوند ایسا ہونے دے گا۔ اگر لوگ ناکام ہوئے تو ہم یہاں روحانی پہلو دیکھتے ہیں۔ جی، روحانی مطلب یہ ہے کہ خداوند نے ایمانداروں کے حوالے سے نئے عہد نامے میں کہا تم دنیا کا نور ہو۔ سو ایک ایماندار کی زندگی سے دنیا میں ہوتے ہوئے مسیح کی گواہی اس کے کاموں اور اعمال سے نظر آتی ہے، اور میں کہوں گا کہ خداوند کبھی بھی اپنے گواہی کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا۔ خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو، اور اگر کوئی گواہی کا چراغ بجھنے لگے تو خداوند اسی وقت مداخلت کرے گا۔ ہم پرانے عہد نامے پر واپس آتے ہیں جب لوگ گواہی دینے میں ناکام رہے۔ ایلی جو کہانت کی نمائندگی کرتا تھا گواہی دینے میں ناکام رہا، لیکن خداوند اپنے لیے ایک نئے چراغ کو روشن کر سکتا ہے جس سے وہ اپنی روشنی پھیلا سکے۔ میں چند آیات پڑھوں گا، پھر ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ 3 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا، اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا۔ تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں، اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ سو وہ جا کر لیٹ گیا، اور خداوند نے پھر پکارا سیموئیل۔ سیموئیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا ہے میرے بیٹے میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور پھر خداوند نے 3 دفعہ سیموئیل کو پکارا، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا، اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا جا لیٹا رہ، اور اگر وہ تجھے پکارے تو کہنا اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل اپنی جگہ جا کر لیٹ گیا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। किसका सवाल है? सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है। तीसरी आयत में लिखा है और बाइबल से हमें पता चलता है कि हैकल सुलेमान के दिनों में तामीर की गई, जो कि इस वाक़ये के कई बरस बाद की बात है। सो यहाँ खैमा इज्तिमा की जगह खुदावंद की हैकल के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए? बिल्कुल, उस वक्त तो खैमा इज्तिमा ही था, सो उसे खुदावंद की हैकल क्यों कहा गया, बताइए। यहाँ वो उस मुकाम की बात कर रहा है जहाँ खुदावंद सुकूनत करता है। अगर हम इस नज़रिए को लें कि पैदाइश 28 में हमने पहली बार खुदावंद के घर के मुतालिक पढ़ा, जब याकूब ने ख्वाब देखा कि फरिश्ते एक सीढ़ी से आसमान पर चढ़ते और उतरते हैं और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा है, और उसने उसे कहा, ये खुदा के घर और उसके आस्ताने के सिवा कुछ ना होगा। उसने क्या देखा? उसने ख्वाब देखा था जो अब तक पूरा नहीं हुआ, ना ही अब तक जमीन पर खुदा का कोई घर था। खरूज की किताब में हम उसके घर के मुतालिक पढ़ते हैं जो छुटकारे के फौरन बाद कायम किया गया और खुदावंद की हदायत से बनाया गया, उसने नमूने के मुताबिक जो खुदावंद ने मूसा को पहाड़ पर दिखाया, और खैमा इज्तिमा को कायम किया गया और खुदावंद ने उसमें सुकूनत की। उसे मुमकिन यानी गवाही का खैमा कहा जाता है, और ये उन्हें लोगों के दरमियान था जो बेअबानी सफ़र में थे, और यही वो जगह थी जहां खुदावंद ने अपने जलाल के साथ लोगों के दरमियान सुकूनत की। हकीकी हैकल अभी बनना बाकी है। देखें, जब लोग खैमों में रहते हैं, खुदावंद खैमों में रहा, लेकिन जब लोग वादा की सरजमीन में दाखिल हो गए और वहाँ बस गए तो खुदावंद के लिए घर बनाना मुमकिन हुआ, जो काम सुलेमान ने किया, और मुमकिन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया और वो वहाँ सुकूनत करने लगा। हालांकि खुदावंद हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। नए अहदनामा में कलीसिया खुदा के सुकूनत करने की जगह है। कलीसिया खुदा का घर है और उसका घर हम में है। यहाँ हम देखते हैं इफिसियों 2:3 पर, और फिर इफिसियों 2 हमें बताता है कि कलीसिया रूह में खुदा का मस्कन है। ये कोई तहरीरी भूल चूक या कोई गलती नहीं है, बल्कि सिर्फ वो इतना ही कहना चाहता है कि ये खुदा का घर है, क्योंकि लफ्ज़ वो है जगह मतलब जहाँ खुदा खुदा का घर सुकूनत है। करता है, जहाँ कहीं भी हो। सही। भाई मोइन, खुदा के सैमुअल को बुलाने के मंजर को आप कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि खुदावंद सैमुअल को चुनता है, और पहली आयत में लिखा है कि सैमुअल खिदमत करता था। तीसरी आयत में लिखा है कि खुदावंद ने सैमुअल को पुकारा। जब खुदावंद ने आवाज दी तो वो उसका जवाब देने को तैयार था, और माजी में हमने देखा कि एली की वजह से चिराग बुझ जाने को था और खुदावंद अपने लिए एक गवाह तैयार कर रहा था। खुदावंद ने यहाँ सैमुअल को 4 दफा आवाज दी। हम इस आयत में बहुत कुछ सीखते हैं। पहली बात, भले ही सैमुअल एक बच्चा था, और खुदावंद एक बच्चे को इस्तेमाल करने में दरेग नहीं करता, ना ही उसकी तरबियत करने में उसे कोई दिक्कत है अगर उसे 1, 2 या 3 मरतबा उससे बात करनी पड़े। दूसरी बात, सैमुअल ने खुदा की आवाज पर उसकी फरमाबरदारी की ख्वाहिश को जाहिर किया, और ये वो सबक है जो हम अपने नाजरीन को दे सकते हैं कि खुदा इंसान से बात करना चाहता है। और अय्यूब 33 में लिखा है कि खुदा एक बार बोलता है, बल्कि 2 बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल ना करे। और ये उन तमाम लोगों के लिए खुदा की आवाज है जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कि खुदा ने आपसे बहुत बार बात की और वो अब सब्र करता है, मगर वो रुक नहीं जाता, बल्कि वो 1, 2, 3 मरतबा बात करता है, फिर इंसान का इंतजार करता है कि वो सुने और गुफ्तगू करे, जैसे सैमुअल ने यहाँ किया। सही। डॉक्टर मुहीब, 4थे बाब में कुछ अफसोसनाक वाक़यात हैं। एक जंग छिड़ गई है और लोग फलस्तीनियों से जंग की हालत में हैं और उन्होंने शिकस्त खाई। मैं चाहूंगा कि आप इस शिकस्त की वजह बताएं। और जब उन्हें शिकस्त हुई तो वो अहद का संदूक लेने को भागे, ये सोचते हुए कि संदूक से उन्हें फलस्तीनियों पर माफूकुल फितरत तौर पर फतह हासिल होती है। मगर उन्होंने शिकस्त खाई और संदूक ले लिया गया, और एली के बेटे हुफनी और फिनहास मर गए। उनकी शिकस्त के बारे में बताइए कि कैसे हुई, और जिस जंग में खुदावन उनके साथ ना था उसमें अहद के संदूक को शामिल करने में क्या खतरा था। उन्होंने तो खुदावन से पूछा तक नहीं कि फलिस्तियों से लड़ें या ना लड़ें। खुदा नहीं चाहता था कि वो उस जंग में जाएं, और इन्हें दुआ करने और खुदा की मर्जी जानने की आदत ना थी। हर कोई
وہی کر رہا تھا جو اس کی نظر میں اچھا تھا۔ وہ جنگ کرنے کو گئے اور یقیناً بڑی شکست سے دو چار ہوئے۔ ان کے گناہ کے باعث خدا ان کی مدد کو ان کے ساتھ نہ تھا اور ان سے راضی نہ تھا۔ یشوع اور اس کی بڑی فتوحات کے دن کہاں گئے؟ یہاں تک کہ قضات کے دنوں میں بھی جب خداوند ایک قاضی کو استعمال کرتا تھا، چاہے وہ ایک عام آدمی ہی کیوں نہ ہو اور اس میں اتنی صلاحیتیں نہ ہوں، لیکن خداوند کا ہاتھ اس پر ہوتا اور وہ خداوند کے لوگوں کے لیے فتح کو لاتا۔ اور لوگوں کے رہنما برے تھے اور خداوند کو انہیں سبق سکھانا پڑا کہ وہ ان سے خوش نہیں تھا، ان کی مدد کرتا اور ان کے ساتھ نہ ہوگا، سو انہوں نے شکست کھائی تھی۔ آپ ناظرین کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ برائی ایماندار کی زندگی میں شکست کی ایک وجہ ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی میں گناہ کا ہونا اسے شکست دلاتا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا لیکن جواب کے لیے انتظار نہ کیا۔ خداوند نے ہمیں شکست کیوں کھانے دی؟ اگر وہ سچے اور وفادار ہوتے تو خداوند انہیں بتاتا کہ ان کی شکست کی وجہ کیا تھی۔ ان کا سوال تھا خداوند نے ہمیں شکست کیوں کھانے دی، اور ان کا جواب تھا کہ ہمیں عہد کے صندوق کو واپس لانا ہوگا۔ صندوق کیا ہے؟ صندوق خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے۔ صندوق خیمہ اجتماع کی پاک ترین چیز ہے جسے پاک ترین مقام کے اندر رکھا گیا۔ وہ کیکر کی لکڑی سے بنے ایک بکسے کی مانند تھا جس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈا ہوا تھا اور فارے کا خون اس کے اوپر یعنی سرپوش پر چھڑکا جاتا تھا، اور سرپوش خالص سونے سے بنایا گیا جس پر 2 کروبی گڑھ کر بنائے گئے تھے، اور ان کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے، اور خداوند سکونت کرتا۔ خداوند کا تخت ان 2 کروبیوں کے بیچ تھا، سو وہ خداوند کی حضوری کو ظاہر کرتا، خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا۔ وہ خدا کی حضوری کو ظاہر جی، کرتا۔ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا۔ انہوں نے اس صندوق کو یا خدا کی حضوری کو اپنے درمیان لانا چاہا تاکہ وہ فتح پا سکیں۔ در حقیقت انہیں خدا کی حضوری کی قدر نہ تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو خدا کی تعظیم، فرما برداری اور خوف رکھتے، لیکن انہیں بس وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا چاہیے تھا، یا صرف وہ صندوق جسمانی طور پر گویا وہی انہیں فتح دلائے گا۔ خداوند اس صندوق کو جانے نہ دے گا، وہ فلسطینیوں کو صندوق نہ لے جانے دے گا جب تک وہ صندوق ہمارے پاس ہے۔ خدا کو ہمیں ان کافر فلسطینیوں پر فتح نہیں ہوگی۔ انہیں لگا وہ خدا کو ان فلسطینیوں کے سامنے شرمسار کر سکتے ہیں۔ خداوند ایسی برائی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک طرح کی بت پرستی تھی جو آج کی مسیحیت بھی ہے، بہت سی شکلوں میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ کسی جسمانی یا سنسنی خیز پر بھروسہ کرنا کہ اسے انہیں مذہبی برکت نشانات، ملے گی۔ مذہبی نشانات چاہے وہ جو بھی ہوں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ بائبل کو تکیے کے نیچے رکھ کر سوئیں گے تو اس سے برکت آئے گی اور شیطانی قوتیں یا منفی سوچیں یا منفی خواب دور ہوں گے۔ ایسا اس قدوس کے معاملے میں کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی کسی جسمانی شکل یا صورت یا بت یا کسی اور چیز پر بھروسہ کر کے برکت کو حاصل کر سکے۔ جو برکت کو لاتا ہے وہ یہ احساس ہے کہ خدا خود میرے ساتھ ہے، اور اگر دیکھا جائے اور اس میں ہر دن خدا پرستی اور فرما برداری کی ضرورت ہونی چاہیے۔ عزیز ناظرین، وہ واحد بات جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ بائبل کو لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھنا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے سنا، بلکہ اس بائبل کو لے کر اپنے دل میں رکھنا ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ باطن کی پاکیزگی ہی وہ ہتھیار ہے جو روحانی جنگ میں فتح دلاتا ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ میرا ایک سوال ہے کہ خداوند نے سیموئیل کو 4 دفعہ آواز دی، اس نے آواز دی اور سیموئیل نے سنا۔ کیا آج بھی خداوند اسی طور پر کلام کرتا ہے یا آج طریقہ کچھ اور ہے؟ کیا خدا آج بھی ہم سے بات کرتا ہے، اور کیا وہ اسی طور پر ہم سے کلام کر سکتا ہے جیسے سیموئیل سے ہم کلام ہوا؟ جی ہاں، خدا اب بھی آپ سے بات کرتا ہے، لیکن ایک مختلف طریقے سے۔ ہم عبرانیوں میں ایک آیت کو دیکھیں گے جسے میں یہاں آپ کے لیے پڑھوں گا، جو ہمیں فرق بتائے گی کہ خداوند پرانے عہد نامے میں لوگوں سے کس طور پر ہم کلام ہوتا تھا اور نئے عہد نامے میں کس طور پر ہم کلام ہوتا ہے۔ میں عبرانیوں کے پہلے باب کی پہلی آیت پڑھوں گا۔ خدا نے اگلے زمانے میں باپ دادا سے حصہ با حصہ
اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے میں ہم سے بیٹوں کی معرفت کلام کیا۔ سو جو کچھ خدا نئے عہد نامے میں کہنا چاہتا تھا اس نے مسیح کے ذریعے کہا۔ پرانے عہد نامے میں برتن کمزور اور محدود تھے اور خدا کے مکمل آواز اور پیغام کو انسانوں تک نہیں پہنچا سکے، لیکن جب مسیح آیا جو مکمل ہے تو اس نے ہمیں ساری باتیں بتا دیں۔ تو اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کلام کرتا ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ میرے لیے کلام کرتا ہے؟ کیونکہ بائبل اسی لیے لکھی گئی ہے، اور اس میں خدا کی آواز اور خدا کا کلام تمام بنی نوع انسان کے لیے موجود ہے، اور کلام کے ذریعے میں سمجھ سکتا ہوں کہ خدا آخر مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات، ایک ایماندار ہوتے ہوئے خدا کا پاک روح مجھ میں سکونت کرتا ہے، اور میں خدا کی آواز کو سمجھ سکتا ہوں۔ اور مسیح نے پاک روح کے متعلق کہا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا۔ وہ مجھ سے بات کرتا مجھے بتاتا ہے۔ اور تیسری بات، خداوند سے میری رفاقت ہے، اور جب میں خدا کے کلام کے نزدیک ہوں اور خود کو اس کی رہنمائی کے حوالے کرتا ہوں تو اس سے مجھے خدا کی رفاقت حاصل ہوتی ہے، اور میں خدا کی آواز کو آسانی سے پہچان سکتا ہوں۔ اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں حدود باندھنا نہیں چاہیے، کیونکہ خداوند کسی بھی حد سے بڑا ہے۔ تو کیا خدا ان طریقوں سے جن کے بارے میں ہم نے بات کی اور طریقوں سے بات کرتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ اسے ایسا کرنے میں کوئی بھی دقت نہیں، جہاں تک انسان کی سمجھ یا ادراک ہے اور جہاں تک انسان کا علم ہے۔ تو خدا کو کبھی کبھار ایک یا دو معجزانہ طریقوں سے بولنے میں کوئی دقت نہیں، جنہیں انسان بہترین طور پر سمجھ سکے۔ لیکن میں کسی خاص واقعے کو یاد کر کے خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ بھی ویسا ہی کر۔ صحیح، میں خدا کی قدرت اور اس کے کاموں کو محدود نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ خداوند کا کلام مجھے خدا کی سوچ کی بنیادی صورت دکھاتا ہے، وہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہ وہی قوانین ہیں، ان کے برعکس جو نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم نے بھائی معین سے سیکھا کہ پاک روح منفی یا مثبت خاص قسم کی باتوں کو میرے دل میں ڈالے گا۔ ہو سکتا ہے میں پرسکون، پر اطمینان، مسرور، مقبول اور یا حوصلہ محسوس کروں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہو اور کسی بات کو لے کر بے سکون محسوس کروں۔ پھر گفتگو کا مافوق الفطرت انداز آتا ہے جس میں خداوند مختلف حالات و واقعات کے وسیلہ غیر معمولی طور پر بات کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے خواب کے ذریعے خداوند انسان پر اپنی سوچ کا واضح طور پر انکشاف کرتا ہے، خاص کر اگر بات دہرائی جائے۔ بہرحال یہ تو زیادہ پرانے عہد نامے میں ہوتا تھا، لیکن خدا کی مرضی ہے کہ اگر وہ آج پھر ایسا کچھ کرنا چاہے تو، لیکن اگر میں اسے نہیں سمجھتا تو پھر ایسا لگے گا کہ میں ہمارے بہت سے دوست ایسے ممالک میں ہیں جہاں اب تک بائبل مقدس نہیں پہنچی، ان کے ہاں کوئی بھی مسیحی اجتماع نہیں ہوتے، نہ کوئی روحانی استاد وہاں جا سکتا ہے، لیکن انہیں ایمان ہے کہ خداوند اپنی حکمت کے مطابق اپنے ہی طریقے سے ان تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اسی کا کام ہے۔ ڈاکٹر محیب، جب لوگ عہد کے صندوق کو جنگ میں لے گئے انہوں نے شکست کھائی اور افسوس کہ صندوق چھن گیا، اور ایلی کے بیٹے حفنی اور فنہاس مارے گئے۔ اور ہم 17ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اس خبر دینے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس مارے گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بوڑھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ عہد کا صندوق چھن گیا۔ صحیح۔ لیکن جہاں صندوق کے چھن جانے کی بات کی گئی، لگتا ہے کہ جیسے اس واقعے کی خبر کا اثر اس کے بیٹوں کی موت کی خبر سے بھی زیادہ شدید تھا۔ اس واقعے کے متعلق دراصل ایلی کی غلطیوں اور لاپرواہیوں کے باوجود یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ خداوند کی باتوں کے لیے ذاتی طور پر ایسا فکر مند ہو۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کے گناہوں کو لے کر کچھ نہ کیا، اس نے اپنے بیٹوں کو خداوند سے بڑھ کر عزت دی۔ یہاں پاک روح ہمیں ایلی کی زندگی کا ایک مثبت پہلو دکھاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک خدا پرست شخص تھا۔ بات 3 میں یہ بات واضح ہے جب اس نے وہ پیغام سن کر کہا، وہ خداوند ہے جو بھلا جانے سو کرے۔ وہ عدالت جس کی خبر اس نے سنی ہولناک اور ہیبتناک تھی۔ اس نے حلیمی کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور اپنے دل میں اعتراض نہ کیا۔ بہرحال اس میں خدا پرستی تھی۔ جو شخص وہ خبر لایا تھا، دیکھیں جو کچھ ہوا، انہوں نے کتنی فراخ دلی سے اس کا سامنا کیا۔ قوم شکست کھا چکی ہے، جو کہ سب سے اہم بات ہے۔ نمبر 2، تیسرے دونوں بیٹے حلفی اور فنہاس مارے گئے تھے۔
اور نمبر 3 عہد کا صندوق چھن گیا ہے، ان سے عہد کا صندوق چھین لیا گیا ہے۔ اس نے پہلی اور دوسری خبر تو سن لی، لیکن تیسری خبر جو صندوق کے چھین جانے کی تھی برداشت نہ کر سکا، کیونکہ وہ صندوق سب کچھ تھا۔ اگر ہم باقی باب کی طرف جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ فنہاس کی بیوی ایک بڑی خدا پرست خاتون تھی، اور افسوس کہ اس نے ایک شریر شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن وہ عورت بہت وفادار تھی۔ اسے یہ پیغام ایک مختلف ترتیب کے ساتھ ملا جب اس نے خبر سنی کہ عہد کا صندوق چھن گیا اور اس کا شوہر مارا گیا، اور اس کا سسر ترجیحات اس کے لیے وہ ایک بچے کو جنم دینے کو تھی۔ جب اس نے سنا کہ صندوق چھن گیا تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا، کیونکہ اس کے درد کا وقت آ پہنچا تھا۔ جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے اسے بتایا کہ ڈر مت، تیرے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اور اسرائیل میں بیٹا ہونا بڑی بات ہوتی تھی اور اس کی خوشی منائی جاتی تھی، لیکن اسرائیل میں صندوق سب کچھ تھا۔ اس لیے جب وہ صندوق چھن گیا تو اس لیے اس نے اپنے لڑکے کا نام یکبوت رکھا اور کہنے لگی حشمت اسرائیل سے جا رہی ہے۔ بھائی معین، آخری سوال 5ویں باب کے حوالے سے ہے۔ جب صندوق چھن گیا فلسطی اسے لے گئے اور اسے اشود میں دجون کے گھر میں رکھا، لیکن بعد ازاں انہیں پتہ چلا کہ دجون گرا اور اس کا سر اور ہاتھ کٹ گئے۔ اس پر تبصرہ کریں، جب اس بت کا سامنا عہد کے صندوق سے ہوا جو خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے تو کیا ہوا؟ خدا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جو بت پرست ہیں یہ ثابت کرے کہ وہی خدا واحد ہے۔ خدا کی محبت حیران کن ہے، وہ اس رستے کو استعمال کرتا ہے جس سے وہ ان لوگوں تک پہنچے۔ کیا یہ خدا تمہارا نہیں؟ جیسے ہی وہ صندوق جو خدا کی حضوری میں وہ پیش کرتا ہے اس کے نزدیک آیا، جب عہد کا صندوق اس کے نزدیک آیا تو وہ گر پڑا اور اس کا سر اور ہاتھ ٹوٹ گئے۔ گویا خدا کہنا چاہتا ہے کہ تم نے اس کا سر بنایا لیکن اس میں کوئی حکمت نہیں، تم نے اس کے ہاتھ بنائے لیکن وہ ان سے کچھ کام نہیں لے سکتا، یہاں تک کہ خود کو بچا نہیں سکتا، تو پھر تم کو کیوں کر بچائے گا؟ جیسا کہ یہاں پر یسایہ نے کہا، تم نے اس کا کان بنایا جو سن نہیں سکتے اور زبانیں جو بول نہیں سکتیں، اور افسوس کہ وہ اپنے بنانے والے کی مانند دیکھ نہیں سکتا۔ اور آنے والے دنوں میں ہم ایلیا کے متعلق پڑھیں گے جس نے ان لوگوں سے اور ان کاہنوں سے کہا جو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ ہم پکارتے ہیں، اور جو سن کر جواب دے گا وہی خدا ہے۔ صحیح، لیکن خدا نے یہ ثابت کیا کہ وہ سب خدا نہیں ہیں بلکہ انسان کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے جانتے کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا؟ یہ بتائیے۔ خدا کا چراغ خیمہ میں شمعدان کے اوپر تھا، اس کی 7 شاخیں تھیں، اسے ہر وقت جلتا رہنا چاہیے، اس میں بتیاں تھیں اور تیل ڈالا جاتا، اور یہ کاہن کی ذمہ داری تھی کہ اسے جلتا رکھے۔ اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ آج ہم سب کو دنیا کا نور بننا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ مسلسل تعلق میں نہیں ہے تو وہ روشنی بجھ جائے گی، لیکن خدا اس معاملے کو گواہ کے بنا نہ چھوڑے گا، وہ ہمیشہ کسی نئے کی تلاش کرتا رہے گا۔ اگر ہم خدا کے ساتھ تعلق میں نہیں ہیں تو ہم دنیا میں اس کی گواہی دینے کے موقع کو کھو دیں گے۔ لوگوں کے خداوند کے عہد کے صندوق کو جنگ میں لے جانے سے ہم خبرداری کا کیا پیغام حاصل کرتے ہیں، یہ بتائیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بت پرستی جیسی بات ہے، لوگ گناہ میں جیتے ہیں، اور انہوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی، اور بجائے اس کے کہ وہ خود کو تلاش کریں یا اپنے شکست کی وجہ جانیں، وہ خدا کے صندوق کو لے آئے تاکہ خدا کی حضوری ان میں ہو، اور انہیں لگا کہ وہ خدا کو ان کے لیے جنگ جیتنے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن خدا گناہ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر میں گناہ میں یا بدکاری میں جیتا ہوں، میں اس کا حل جسمانی چیزوں سے نہیں نکال سکتا، بلکہ مجھے ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہوگا۔ مجھے خدا کے ساتھ حقیقی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جسمانی چیزوں کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے
حسد سے پھل میں لاؤں. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا, تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.